السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التوبہ ہماری چل رہی ہے، آیت نمبر 115 تک ہم پڑھ چکے۔ آگے جانے سے پہلے ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ تورات اور انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمے یہ پختہ وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدہ وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم نے جو سودا کیا اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیع کر لی ہے؟ وہ ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراقعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین۔ وہ مومن، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، حمد کرنے والے، روزہ دار، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام کا حکم دینے والے اور برے کام سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے یہ سودا کرتے ہیں۔ ایسے مومنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر بات کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 116۔ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں۔ تو آیت نمبر 116 میں کیا پڑھا کہ زمینوں اور آسمان کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی انسان بے شک اس دنیا میں اپنے آپ کو مقتدر اعلیٰ سمجھے، کوئی بھی انسان یہ سمجھے کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، یا میں اس علاقے کا بڑا سردار ہوں، یا میں اس خاندان کا بڑا ہوں، لیکن حقیقت میں ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ ہی کی حکومت ہے زمین اور آسمان میں۔ اگر کسی انسان کو وقتی طور پر کچھ عہدہ وغیرہ مل جاتا ہے تو وہ عہدہ بھی اس کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اس کے ملنے کے بعد کیا عمل کرتا ہے۔ لہٰذا یہ بات انسان کو اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملے میں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، اور پھر وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ اس کے حکم سے انسان اس دنیا میں آتے ہیں اور اسی کے حکم سے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ نہ کوئی انسان اپنے وقت سے پہلے آ سکتا ہے اور نہ اپنے وقت سے پہلے جا سکتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں۔ اگر یہ بات انسان سمجھ جائے تو پھر اس کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں۔ آیت نمبر 117۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین اور انصار پر مہربانی کی جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت اس کا ساتھ دیا تھا، اگرچہ اس وقت بعض لوگوں نے
دل کی کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تو اس آیت میں تنگی کے وقت سے مراد غزوہ تبوک ہے، چونکہ یہ آیات ہم انہی کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور پھر بیچ میں رویے بتائی گئے منافقین اور سچے مومنوں کے۔ تو اس آیت میں بھی تنگی کے وقت سے مراد غزوہ تبوک پر روانگی کا وقت ہے، جبکہ شدید گرمی کا موسم تھا، قحط سالی تھی، فصلیں پکنے والی تھیں، بے سر و سامانی کی حالت تھی، سفر بہت طویل اور پرمشقت تھا۔ چنانچہ اس وقت بعض جو سچے مسلمان بھی جہاد پر روانہ ہونے سے گھبرانے لگے تھے۔ آخر ان کے ایمان کی پختگی ان کے نفس پر غالب آئی اور وہ پورے عزم کے ساتھ جہاد پر نکل کھڑے ہوئے۔ اور یہاں اللہ کی مہربانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس گھبراہٹ کے عالم میں انہیں روانگی کے لیے ہمت اور جرأت عطا فرمائی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی سے مراد وہ آیت ہے جس کا آغاز ہی اس طرح ہوا تھا کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ان ہٹے کٹے جو تنو مند اور کھاتے پیتے منافق تھے ان کو جہاد پر جانے سے رخصت کیوں دی۔ تو اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سے غزوہ تبوک جسے جیش الاسرہ یعنی تنگی کا وقت بھی کہا جاتا ہے، اس میں نکلنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ مسلمانوں کو ہمت اور توفیق دی کہ وہ نکلے۔ آپ سوچیں کہ آپ اگر قحط سے گزر رہے ہوں اور آپ کی فصلیں تیار کھڑی ہوں جن کو کاٹ کر آپ نے منافع حاصل کرنا ہے اور پورے سال کا راشن لینا ہے، اور اس وقت آپ کو یہ حکم آ جائے اللہ کی طرف سے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اس وقت آپ کو غزوہ کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے جانا ہے، تو اس وقت یہ فیصلہ کرنا کہ میں جہاد پر جاؤں یا اپنی فصل کو کاٹوں اور پورے سال کی کمائی کروں، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ان سچے صحابہ کو توفیق دی اور وہ اس نیکی کے کام میں شامل ہو گئے۔ تو اس میں ہمارے سیکھنے کی یہ بھی بات ہے کہ جب ہمیں کسی کام سے سستی ہو رہی ہو نیکی کے کام میں، تو اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد مانگی جائے کہ اللہ ہمیں اس سستی سے بچاتے ہوئے اس کام کو کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور 3 آدمیوں پر بھی مہربانی کی، یعنی پچھلی آیت میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور مہاجرین اور انصار پر مہربانی کی جنہوں نے تنگی کے وقت میں اس کا ساتھ دیا، اگرچہ اس وقت بعض لوگوں کے دل تنگی کی طرف، کجی کی طرف مائل ہو گئے تھے، پھر بھی اللہ نے ان پر رحم کیا اور اللہ بڑا مہربان ہے مسلمانوں پر۔ تو اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اور ان 3 آدمیوں پر بھی اللہ نے مہربانی کی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا، حتیٰ کہ زمین اپنی فراغی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئیں، اور انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے 3 ساتھیوں کا قصہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ یہ وہ 3 آدمی ہیں جن کا مختصراً سا ذکر اسی سورت کی آیت نمبر 106 میں آ چکا ہے۔ اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان 3 لوگوں کا معافی کا معاملہ جو ہے اس کا ذکر تفصیل سے آیت نمبر 118 میں آئے گا جو آج ہم پڑھیں۔ یہ واقعہ بہت ہی زیادہ دلچسپ اور خوبصورت اور ایمان کی تازگی کا باعث ہے۔ میں جب بھی اس واقعے کو پڑھتی ہوں یا پڑھاتی ہوں تو میرا ایمان پھر سے تازہ ہو جاتا ہے اور میرے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے اور زیادہ سرگرم ہو جاؤں۔ تو جیسے کہ ہم اس صورت میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو لوگ جہاد پر جانے سے رکتے تھے تو وہ سب سے پہلے نمبر پر کون تھے؟ منافقین تھے، جو جان بوجھ کر اپنی جان اور مال بچاتے تھے اور بہانے کر کر کے جہاد سے پیچھے رہ جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے بہانے کرتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تھے تو اس میں کچھ سچے صحابہ تھے جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا اور کوئی بہانہ نہیں کیا منافقین کی طرح، بلکہ سچ سچ کہہ دیا کہ ہمیں کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم نہیں تھی، ہم نے بس سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ تو یہ تینوں صحابہ بھی وہی تھے۔ تو
اور ان صحابہ کے نام کیا ہیں؟ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، سیدنا کعب بن مالک، نمبر 2 جو تھے ہلال بن امیہ، اور نمبر 3 مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم تھے، اور تینوں پہلے بارہا اپنے اخلاص کا ثبوت دے چکے تھے دین کے لیے۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تو ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے لیلۃ العقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ آپ اگرچہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، تاہم آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے لیلۃ العقبہ کی بیعت میں شمولیت غزوہ بدر کی میں شمولیت سے زیادہ عزیز ہے۔ بہت سی صحیح حدیث میں ان کا قصہ ان کی اپنی زبانی مروی ہے، اور ان میں سے 2 حدیث ہم یہاں درج کرتے ہیں، یعنی ہم انہیں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جسے غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ ایک غزوہ اسرا تبوک، اور یعنی 2 غزوے ایسے تھے جس میں میں شامل نہیں ہو سکا، ایک غزوہ اسرا یعنی تبوک، اور دوسرا غزوہ بدر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے پکی نیت کر لی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت مدینہ تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ سچ کہہ دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب سفر سے تشریف لاتے تو چاشت ہی کے وقت آتے، پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ سچ بات بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مجھ سے اور میرے جیسے 2 ساتھیوں ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔ اور انہوں نے کیا بتایا تھا کہ ہم نے یعنی کہ کوئی وجہ نہیں تھی جہاد سے روکنے کی، صرف سستی کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں گئے۔ تو ہم 3 آدمیوں کے سوا جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ جھوٹے عذر پیش کر رہے تھے، ان کے لیے یہ حکم نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب صحابہ نے ہم سے بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ اس حال میں زندگی مجھ پر 2 بر ہو گئی۔ مجھے بڑی فکر تھی کہ اگر میں اسی حال میں مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے پر نماز بھی نہیں پڑھائیں گے، یا خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو میں ساری عمر اسی مصیبت میں مبتلا رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی بات چیت کرے گا، اور اگر میں مر گیا تو کوئی میرے نماز بھی نہیں پڑھائے گا۔ آخر 50 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری معافی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اس وقت تہائی رات باقی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ ام سلمہ میری بھلائی کی فکر میں تھی اور میری مدد کرنا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، ام سلمہ، کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا، میں کعب رضی اللہ عنہ کو مبارکباد کہلا بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہجوم کر آئیں گے اور تمہاری نیند خراب کریں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی تو لوگوں کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں چمکنے لگتا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہم 3 آدمیوں کے لیے جن کا معاملہ التوا میں ڈال دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا حکم اتارا، اور باقی جن لوگوں نے جھوٹے بہانے تراشے تھے ان کا ذکر بری طرح کیا گیا۔ اتنا برا ذکر اللہ نے اور کسی کا نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معذرتیں شروع کر دیں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کام دیکھ لیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی تفسیر ہے۔ دوسری حدیث ہے، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان 3 آدمیوں میں سے تھے جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، ان کا معاملہ التوا میں ڈال دیا گیا تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن کعب انہیں لے کر چلا کرتے تھے۔ عبداللہ بن کعب کہتے ہیں کہ جب کعب اپنا قصہ بیان کرتے تو فرماتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں اپنی توبہ کے قبول ہونے کے شکریہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تھوڑا سا مال اپنے لیے بھی رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پہلی حدیث میں چند اہم باتیں مذکور نہیں ہیں، اس لیے دوسری حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں میرے ساتھ صحابہ کی گفتگو بند کی گئی تھی، انہی دنوں میں شام کے عیسائیوں میں سے مجھے ایک شخص ملا، اور اس نے شائع غسان کا حریر میں لپٹا ہوا خط مجھے دیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر تشدد کیا ہے،
تم ایسے حقیر آدمی نہیں جسے ضائع کیا جائے، اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہاری پوری پوری قدر کریں گے۔ میں نے یہ خط پڑھ کر سمجھ لیا تھا کہ یہ ایک اور آزمائش مجھ پر نازل ہوئی ہے، چنانچہ میں نے اس خط کو فوراً چولہے میں جھونک دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ سے کوئی ناراض ہو اور دوسرا انسان اس ناراضگی سے فائدہ اٹھا کر آپ کو اپنی طرف راغب کرے تاکہ وہ مزید جھگڑے کو بڑھاوا دے۔ تو اس طرح یہ چونکہ صحابی رسول تھے کعب بن مالک، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کو مزید فتنے میں ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس خط کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس پیشکش کو کوئی اہمیت نہیں دی جو ایک بادشاہ کی طرف سے تھی کہ اگر تم آ جاؤ تو ہم تمہیں دربار میں اعلیٰ مقام دیں گے۔ اس پیشکش کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب 40 دن اسی حالت میں گزر گئے، یعنی ان لوگوں سے قطع تعلق میں، تو ہم تینوں کو حکم ہوا کہ ہم اپنی بیویوں سے بھی الگ رہیں۔ میں نے پوچھا طلاق دے دوں؟ جواب ملا نہیں، بس الگ رہو۔ حلال بن امیہ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی حلال بن امیہ نہایت کمزور ہے اور وہ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے خاوند کے پاس رہنے کی اجازت دے دی، صحبت وغیرہ کی اجازت نہیں دی، مگر میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ تیسری بات اس واقعے میں یہ ہے کہ مزید 10 دن یعنی کل 50 دن گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان مخلص صحابہ کا جو کڑا امتحان لیا تھا اس میں وہ پورے اترے، پھر اللہ نے نہایت شفقت بھرے الفاظ میں ان کی صرف توبہ ہی قبول نہیں کی فرمائی، بلکہ اگلی آیت میں ان کی سچائی اور راست بازی اور وفاداری کی بھی تعریف کی۔ تو اگر آپ اس قصے کو مزید ڈیٹیل میں پڑھیں صحیح بخاری کے اندر تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے مشکل 50 دن تھے جب ان صحابہ سے کوئی بات تک نہیں کرتا تھا، اور یہ صحابہ اس کے باوجود مسجد نبوی میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے، اور کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا اور رسول اللہ میری طرف دیکھتے، لیکن جیسے ہی میں ان کی طرف دیکھتا وہ اپنی نظریں دوسری طرف کر لیتے اور میں یعنی ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا کہ کب آپ مجھے معاف کریں گے اور مجھ سے بات کریں گے۔ ایک اور واقعے میں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک صحابی کو سلام کیا لیکن ان صحابی نے جواب تک نہیں دیا، تو یہ ان کے سامنے رونے لگے اور کہنے لگے کیا میں اللہ سے محبت نہیں کرتا اور اللہ اور اس کے رسول سے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ جانے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جب رسول اللہ نے صحابہ کو منع کر دیا کہ ان 3 صحابہ سے بات نہیں کرنی، تو وہ لوگ کس قدر فرما بردار تھے کہ رسول اللہ کی غیر موجودگی میں بھی انہوں نے یعنی ان تینوں صحابہ سے بات نہیں کی جب تک اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دے دی۔ یعنی وہ لوگ اس حد تک اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار تھے کہ ایک رائی برابر بھی وہ اپنے نفس کی بات یا اپنے نفس کے علاوہ باقی لوگوں کی بات نہیں مانتے تھے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے آگے کسی دوسرے کی بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اور پھر مطلب 50 دن اگر آپ کو اس طرح کر دیا جائے کہ کوئی آپ سے بات بھی نہ کرے اور آپ کو غیر اہم سمجھے تو کیا انسان کے اوپر گزرتی ہے، لیکن ان تینوں صحابہ نے ثابت قدمی کے ساتھ اس مشکل کو برداشت کیا اور اس اللہ کے حکم کا اور معافی کا انتظار کیا، جس کے بعد جب ان کی معافی کا حکم آ گیا تو رسول اللہ نے جب صحابہ کو یہ بات صبح میں بتائی، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی حدیث پڑھ کے بتائی کہ ام سلمہ تو چاہتی تھیں کہ اسی وقت یعنی رات کے آدھے پہر بتایا جائے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کی نیند خراب ہوگی، تو صبح آپ نے جب مسجد نبوی میں صحابہ کو یعنی بتایا تو ہر صحابی کا چہرہ خوشی سے دھمک اٹھا اور ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا تھا کہ جوک در جوک وہ ان تینوں صحابیوں کے پاس جائے اور ان کو مبارکباد دے، کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی نامہ جاری کیا تھا۔ تو عمرین جن نے یعنی عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق دونوں شامل ہیں، وہ ہمیشہ نیکی میں سب سے سبقت لے جاتے تھے۔ تو یہ معافی کی خبر سن کر جو ہے وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان پھر دوڑ لگ گئی کہ میں پہلے جا کر یہ خوشی کی خبر دوں گا۔ تو ان دونوں میں سے ایک صحابی جو آپ کے یعنی کعب بن مالک اور دوسرے 2 صحابہ کے زیادہ قریب تھے اور پہنچ کر خبر دینے والے تھے، اور ایک جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، وہ وہاں پہنچنے میں یا ذرا لیٹ ہو گئے، تو انہوں نے وہیں سے آواز لگا دی تاکہ میری آواز سے پہلے پتہ چل جائے۔
کہ ان کو معافی مل گئی ہے۔ یعنی یہ شوق تھا نیکی میں بڑھنے کا اور خوشی کی خبر دینے کا۔ تو کیا ہم بھی اپنے دین کے بارے میں اتنا زیادہ کانشیس ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی اتنا لگن ہے؟ کیا ہم بھی ایک دوسرے کو نیکی میں بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو نیکی میں گھسیٹ کر لے کے جاتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، تو کیا ہم بھی خوشی کا اظہار اسی طرح کرتے ہیں؟ لیکن ہمیں تو اپنے دین کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمیں دین سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، اور ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو دنیاوی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، دنیا کی کامیابیاں اور ڈگریاں اور جابس اور عہدوں کے ہم مبارکبادیں دیتے ہیں، اور چاہے بیچ میں سے ہمارے دل خوش نہ بھی ہوں، لیکن دنیا کو دکھاوے کے لیے سیلیبریشنز کرتے ہیں اور مبارکبادیں دیتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دین میں آئیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا دین کس قدر خوبصورت پیور ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر اپنے آپ کو خالص اور پیور کریں، اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے حق میں بھی خالص ہوں، انہیں نیکی کی طرف بلاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نیک فرما بردار ذاکر شاکر بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔